بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ عاملین حضرات کے لیے ایک خاص نکتہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم شروع دن سے کہتے آئے ہیں، لکھتے آئے ہیں، بتاتے آئے ہیں، پڑھاتے آئے ہیں اور وضاحت کرتے آئے ہیں کہ عملیات، جادو اور ان چیزوں کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ کچھ ترکیبیں ہیں جو ہر طبقے نے، ہر ملک، ہر معاشرے اور ہر ثقافت کے باشندوں نے اپنی سہولت کے لیے یا ذہنی رجحانات کے لیے یا نفسیاتی تسکین کے لیے کریٹ کر لی ہیں، جنہیں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو لوگ عامل کہلاتے ہیں، ان کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ چند کتابیں ہوتی ہیں جو اردو میں، عربی میں، فارسی میں ان کے لیے لکھی گئی ہیں، عاملین نے لکھی ہیں، جن کے بارے میں یہ الزام ہے، جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے عامل تھے، انہوں نے کتابیں لکھی۔ میں نے بھی کئی کتابیں لکھی، ایک نہیں کئی کتابیں، دسیوں کتابیں لکھی، لیکن جب میں اس خاص دائرے سے باہر نکلا، میں نے دوسرے مذاہب کا، دوسرے مسالک کا، دوسرے ممالک کا، دوسری اقوام کا لٹریچر مطالعہ کیا اور فرائنہ مصر اور سومیری، آشوری، کلدانی، جیپنیز اور چائنیز، ہندوستان یا ہندو مذہب، اسی طریقے سے اس خطے میں بسنے والے لوگوں کا جتنا لٹریچر ہمارے سامنے آ سکا، انگریزی میں، اردو میں یا عربی فارسی میں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارا پڑھا ہے، اتنا ممکن نہیں ہے، یعنی جو میری بساط کے مطابق تھا یا جو میں پڑھ سکتا تھا یا جتنا مجھے میسر آیا، اس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو بنیادی کلیات ہیں، ان کی جو بنیادی باتیں ہیں، ان کا جو سٹرکچر ہے، ان کی جو عملیاتی عمارت ہے، وہ ملتی جلتی۔ اب مذہبی لوگ اس پہ بہت جذبز ہوں گے، بہت زیادہ متھے پہ تیوریاں چڑھائیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو قرآن سے کرتے ہیں، ہم تو حدیث سے کرتے ہیں، ہمارے تو بزرگوں نے بتایا ہے، اعمال صالحین ہیں۔ بھائی آپ کچھ بھی کہہ لیں، آپ کے عقیدت، آپ کے نظریات، آپ کے معاملات، آپ کے رجحانات سے حقیقت تو نہیں بدلتی۔ جسے ہم حقیقت کہتے ہیں یا جسے ہم حقیقت سمجھتے ہیں، وہ ایسا ہے کہ ہم کوئی چیز بنا لیں، مٹی کا کوئی مادھو بنا لیں، اس سے کہہ دے کہ یہ آدمی ہے، ایک تصویر بنا لے کہہ دے یہ شعر ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے حقائق بھی، ہمیں دلائل میں جو چیز پیش کرنا ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے کہ جو اپنے ہم پیشرو لوگوں سے سنتے ہیں اور آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تحقیقی بات اتنی ہوتی ہے، کسی نے جو دعویٰ لکھ دیا کہ فلاں آدمی ایسا، مثلا کسی بریلوی نے لکھ دیا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں اور اپنے دعوے پر اتنا انعام بھی رکھتا ہوں، میں تا قیامت اگر کوئی اس کا جواب دے جائے تو میرا گربان ہوگا، اس کا ہاتھ ہوگا۔ یہ دیوبندی کرتے ہیں، اس نے یہ لکھ دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، یہی شیعہ کرتے ہیں، یہی وہ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا سب ایسے، لیکن جب ایک دعویٰ سامنے آتا ہے، جب ایک چیز سامنے آتی ہے تو اس سے لوگ جس انداز میں متاثر ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں بڑھ کے پسند کرتے ہیں۔ تا قیامت ایسا نہیں ہو سکتا، میں کوئی دلیل ہے تو لے آئے، میں اس کا غلام بن جاؤں گا۔ کسی نے اگر اس کی تردید کر دی، کوئی ٹھوس دلیل لے آیا تو میں یہ کر دوں گا۔ یہ چیزیں ہوتی ہے، زبان ہے، اس میں لگام تو ہے نہیں نا، ہڈی بھی نہیں ہے، یہ اسے جدھر چاہے لے جاؤ۔ باوجود یہ 32 دانتوں میں ہے لیکن پھر بھی اتنی تیز ہوتی ہے۔
جب سے یہ ترجمے شروع ہوئے ہیں اس وقت سے آج تک بہت ساری چیزیں ایسی واضح ہوئی ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ میں خود ہل کے رہ گیا. مثلا وچز آف ڈیڈ میں جو گھر کو کیلنے کا، جنات، جادو، سحر، معقلات کو کیلنے کا یا حصار کا جو طریقہ میں نے عین مسلمانوں کی کتابوں میں بغور پڑھا، جسے میں بیسوں سال سے کرتا آ رہا ہوں، خود کرتا آ رہا ہوں. بھائی ہمارے گھر میں سایہ ہے، اچھا بھائی میں اسے کیل دیتا ہوں. اچھا ہمارے گھر میں پتھر آتے ہیں، اچھا یہ تعویذ لے جاؤ. اچھا ہمارے گھر میں خون کے چھٹے آتے ہیں، اچھا یہ پانی چھڑک دو. 30-35 سال سے میں یہ چیز کر رہا ہوں. میں 51 سال سے اوپر کا ہوں. تقریباً 12 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا. اس کے بعد اگر آپ لم سم بھی لگائیں تو 15 سال کی عمر میں نے یہ کام شروع کر دیا تھا. اس کے بعد پھر ہر روز نئی بھوک، نئی طلب اور نئی ضرورت، آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے. آج یہ ہے کہ میں اس چیز کا تجزیہ کرنے بیٹھا ہوں کہ مشرق اور مغرب اور ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان جس انداز میں اپنے عقلیاتی کاموں کو کرتے ہیں میں ان کا تجزیہ کر سکوں. میں نے اس میں یہ چیز دیکھی کہ آپ وہ روح کہتے ہیں کہ روح کو کس انداز میں آپ منع کر سکتے ہیں، کس انداز میں اس سے رابطہ کر سکتے ہیں، کس انداز میں. اللہ جانتا ہے یار، جو چیزیں جنہیں میں تصوف سمجھتا تھا، جن چیزوں کو میں ایمان کا حصہ سمجھتا تھا، بزرگوں کی قبا میں چھپا ہوا ایک ہیرا سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے ان عیسائی اور یہودیوں کی کتابوں کو دیکھا ہے، اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ چیز وہیں سے یا انہوں نے یہاں سے سرقہ کی ہے یا انہوں نے ان سے مستعار لی ہے. وہی چیز ہے، آپ چھری سے حصار کریں گے، جنات کی حاضری آپ ایسے کریں گے، آپ جادو کی حاضری ایسے کریں گے، آپ پانی ایسا چھڑکیں گے، 4 قدم یوں جائیں گے، یہ اس قسم کی دھنیاں سلگائیں گے، اس قسم کے چراغ جلائیں گے، اس قسم کے ہنڈیا میں پھول رکھیں گے اور اتنے غلہ و غذا اس میں ڈالیں گے، پھر اس کا ایسے منہ بند کریں گے، اسے کہیں جنگل میں دبا دیں گے، پانی میں دبا دیں گے، پانی میں بہا دیں گے. یعنی سیم وہی پروسیجر. رکاوٹ تھی تو وہ یہ تھی کہ یہ کتابیں ہمارے بس میں نہیں تھی، ہم تک نہیں پہنچی تھی، نہ ہی کسی نے اس چیز کی جسارت کی یا ضرورت محسوس نہیں کی کہ انہیں اردو میں ڈھال دیا جائے. پھر ہم تو ایک لگے بندھے لوگ ہیں نا کہ جو ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے ہمارے بتا دے تو ہم انہی کو مطالعہ کرتے ہیں، باقی کو سب کو کفر، نجس اور ممنوع قرار دیتے ہیں. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو اس انداز کی سوچ رکھتے. میں تنقید نہیں کر رہا، میں جن کیفیات سے خود گزرا ہوں میں وہ چیز کوڈ کر رہا ہوں، وہ چیز بتا رہا ہوں. ہمارے ہاں تو حدیث کا ترجمہ ہو، قرآن کا ترجمہ ہو، تفسیر ہو، ہمارے تو یہ فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ اس کی تفسیر مت پڑھیں، اس سے گمراہ ہو جائیں گے، اس کا ترجمہ مت پڑھیں، گمراہ ہو جائیں گے. خود قرآن کا تلاوت یا ان کا ترجمہ تفسیر مت پڑھیں، گمراہ. یار عجیب بات ہے، اگر قرآن سے گمراہ ہوں گے تو پھر پیچھے بچے گا کیا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہوں گے، مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ خول چڑھایا گیا ہے یہ ٹوٹ جائے. آج آپ کوئی بھی کسی سے فتویٰ پوچھ لیں، کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں، وہ آپ کو مروجہ طریقے سے بتائے گا، وہ جو چیزیں شائع ہو چکی ہے ان کے مطابق بتائے گا، پھر وہ علماء کا حوالہ دے گا، فتاوی جات کا حوالہ دے گا، پھر انہی کتابوں کا حوالہ دے گا جو اس کے مطلب، مقصد اور اس کے ذہن کے دائرے میں ہوں گی اور اس میں ہوں گی کہ جسے حق بنا کر پیش کیا جائے. ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ جب یہ کتابیں نہیں لکھی گئی تھی، یہ فتاوی جات، یہ تفاسیر اور یہ شروحات حدیث نہیں لکھی گئی
تھی، اس وقت جو لوگ تھے ان کی ایمان کی کیا کیفیت تھی، یا جن کے پاس یہ کتابیں نہیں پہنچی ہیں یا جو نہیں پڑھ سکے ہیں یا جن تک ان کی رسائی نہیں ہے ان کی ایمان کی کیا کیفیت ہوگی۔ بہرحال یہ چیز ہے، میں پھر یہ ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بہت بلند چیز ہے۔ قرآن کریم قدرت کا انمول عطیہ ہے، اس کے خزانے میں ممکن ہے کہ اس سے قیمتی کوئی چیز نہ ہو کہ جو اپنے خاتم النبیین اور اپنے تاجدار رسول پر بطور انعام ہمارے اوپر اتاری ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ اسے دیکھے روسی دی، ہمیں زندگی دی، پیدا کیا، موت دے گا، سہولتیں دے رہا ہے، صعوبتیں ہم سے دور کر رہا ہے، اس تصادم کی دنیا میں ہمیں سلامت رکھ رہا ہے اور ہمیں ہر چیز بر وقت دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تم پر اپنا رسول بھیج کر احسان کیا ہے، اور پھر فرمایا لقد جاءکم رسول من اللہ وکتاب منیر، لیکن تمہیں جو رسول دیا ہے وہ ایک کتاب بھی لے کر آیا ہے، نور بھی لے کر آیا ہے، روشنی لے کر آیا ہے، ہدایت لے کر آیا ہے، سراج منیر ہے وہ، یعنی سراج اور منیر، یعنی رات کو بھی اور دن کو بھی وہ ماند نہیں پڑتا، اس کی روشنی ایسی رہتی۔ ہم نے اس کے دین کو عملیات نے مقید کر دیا ہے، یہ فلاں نے کہا، یہ فلاں نے کہا، یہ فلاں نے کہا، یار وہ بھی ویسے کہتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز کام نہیں کرتی، دیکھیں ایک ہے ہمارے نظریات، ایک ہے عملیات، جنات، حمزات، یہ ساری چیزیں، بھوت پریت، میں ان کا انکار نہیں کر رہا، اس کو الجھائیں مت، اس چیز کو بار بار سنیں، میں کہہ کیا رہا ہوں آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ فتویٰ لگاتے ہیں لگائیں، شور کرتے ہیں کریں، میرے مطابق کوئی اپنے نظریات اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں آپ آزاد ہیں، جیسے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن دلیل لانی ہوگی، یہ نہیں کہ فلاں نے کہہ دیا، یہ نہیں کہ اس نے کہہ دیا، اس نے لکھ دیا۔ بھائی اگر اس نے لکھ دیا تو کہیں سے تو لکھا ہے۔ میں اگر آج 100 سے زائد کتابیں لکھ چکا ہوں تو میں نے بھی کہیں سے اٹھایا ہے، کہیں سے لیا ہے، کہیں سے سنا ہے، کوئی حوالے ہے، کوئی حدیث ہے، کسی قرآن کی آیت سے میں نے استدلال کیا ہے، میں نے کوئی اپنے مشاہدات بیان کیے ہیں، تجربات بیان کیے ہیں، ماہرین کے آراء کو بیان کیا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ میں کوئی اس سے اندر سے کوئی میرے پاس ایسا کنواں ہے جہاں سے نہیں بھائی یہ تو ایسا ہی ہے، آج میں نے کسی سے لیا ہے کل کوئی مجھ سے اخذ کرے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ لوگ بھی لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک اپنی اس ذہنیت کا اظہار اور اس خول میں رہ کر کرتے ہیں، ہم جہاں سے کوئی عمل لیتے ہیں کوئی بات لیتے ہیں ہم حوالے نہیں دیتے، بتاتے نہیں ہم نے کہاں سے لی ہیں۔ آپ کاشورنی کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، حتیٰ کہ آپ کیا بتاؤں، کہیں سے بھی آپ جتنی بھی کتابیں ہیں ہر آدمی عمل لکھتا ہے، لیکن اس نے لیا کہاں سے یہ نہیں پتا۔ ساری کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو حوالہ نہیں ملے گا۔ اس سے بزرگوں میں خلل پڑتا ہے، وہ راستہ ملتا ہے کہ اس راستے سے اس نے یہ علوم و فنون حاصل کیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری کتاب کی تقدس کو پامال کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائے۔ یہ تو بندش ٹوٹے گی اگر مجھ سے ٹوٹ سکتی ہے تو اور بھی اسے توڑیں گے۔ ہاں رہی بات عملیات سے کام لینے کی یا ان کے مؤثر غیر مؤثر ہونے کی یا لوگوں کی ضروریات نفسیات اور معاملات ہونے کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں پیسہ بھی ہے، روپیہ بھی ہے، اس میں عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اس میں عشائش بھی ہے، لوگوں کے نزدیک ایک بزرگی اور ایک ایسا یوں سمجھے کہ سائن بورڈ بھی ہے کہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی عامل ہے یا یہ جادوگر ہے یا یہ آدمی مخفی علوم کی سے شناسائی رکھتا ہے، لوگ اس سے قدر کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، وہ بھی تنہائی میں کہتے ہیں یار میرا حساب تو لگانا، وہ بھی کہتے ہیں میرا ہاتھ تو دیکھنا،
یار میرے بارے میں کوئی مشورہ تو دینا، کوئی پڑھائی تو، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے وہ مانتے ہیں، بھائی سب کے سامنے نہیں مانتے، مانتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، ہاتھ دکھاتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، پانی پڑواتے ہیں، دم کرواتے ہیں، گنڈے تعویذ لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھواتے ہیں، ڈھور ڈنگروں کا علاج کرواتے ہیں، اپنا علاج کرواتے ہیں، امراض کے سلسلے میں رابطے کرتے ہیں، یہ ایک فیلڈ الگ ہے۔ اب دیکھیں نا، میں اس کی ایک مثال ایسے دے سکتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ مثلا ہندو مذہب میں گنگا کا پانی، گنگا جمنا کا پانی متبرک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں نسخہ بناتا ہوں نا تو میں اس میں گنگا جل ڈال، یا میں گنگا کا پانی اس سے، وہ لوگ ان کے نظریات کے مطابق گائے کا پیشاب متبرک ہے، وہ اسے پیک کرتے ہیں، دیتے ہیں، پیتے ہیں، تحفتاً بھی دیتے ہیں، یا جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ ان کا اپنا نجی معاملہ ہے۔ اب پاک ناپاک ہونا یہ ہمارے مسلمانوں کے نزدیک ہے، ان کے نزدیک وہ پوتر ہے۔ اسی طریقے سے ہم بھی آب زمزم کو ایک اہمیت دیتے ہیں اور ہم اسے متبرک سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اس دوا کو گھوٹنے میں آب زمزم کا استعمال کرتا ہوں، تو نفسیات ہے نا، پانی تو پانی ہے، کہیں سے بھی آپ جو ہے نا استعمال کر لے، تبرک میرے عقیدے کے مطابق ہے۔ جو نہیں مانتا اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، جو نہیں مانتا قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ تو میں یہ چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے مذہب کا لیبل مت لگائیں، اس سے خالص فن رہنے دیں۔ آپ کے کام پھر بھی ہوں گے، آپ کے کام پھر بھی ہوں گے، آپ ایسے ہی عامل رہیں گے، ایسے ہی سیانے رہیں گے، ایسے ہی آپ جو ہے نا اس بزرگی کے اس میں ملفوف رہیں گے۔ یہ جو مذہب کا لیول ہے نا، اس وجہ سے نہیں کہ یہ عملیات کی ضرورت تھی، اس وجہ سے تھی کہ جو ہمارے آڈینس ہیں، ہمارے مخاطبین ہیں، ہمارے قارئین ہیں، ہمارے متعلقین ہیں، اور ہمارے عقیدت مند ہیں، وہ اس انداز میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار تھے کہ اس پر مذہب کا، حتیٰ کہ مسلک کا ایک خاص اس پر پہلو اجاگر کیا جائے، ایک خاص ٹھپا اور ایک خاص سٹیکر ہونا چاہیے کہ ہم دیوبندی ہیں، تو کوئی دیوبندی عامل سے یا دیوبندی بزرگ سے ہی ہم کریں۔ یعنی ہمارے ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر دیوبند سے باہر ہوا تو وہ گمراہ ہوگا۔ بریلوی کہتا ہے نہیں، یہ بریلوی ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا تو ہماری حاجت برائی ہوگی، دوسرے تو گستاخ ہیں۔ یہ دیکھیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اہل حدیث جو رات دن توحید 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 کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے جتنے نقش تعویذ ان کے لوگ کرتے ہیں اتنے ہم بھی نہیں کرتے۔ کچھ سمجھے؟ بات یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے کیا ہیں، برسر ممبر کا کہتے ہیں، بات یہ ہے کہ وہ کرتے کیا۔ تو اس لیے بھائی، ان عملیات میں سکھاتا ہوں، میری کلاسز ہیں، میں آپ کو بھی پڑھا رہا ہوں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں، میں سب کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو مذہب کی تعلیم دے رہا ہوں، میں دین کی تعلیم دے رہا ہوں، نہیں، میں عملیات پڑھا رہا ہوں، میں طب پڑھا رہا ہوں۔ میں صاف بتاتا ہوں کہ میں کہاں سے پڑھتا ہوں، کیا مطالعہ کرتا ہوں، کس چیز کے میں جتنی کتابیں میں کوشش سے اردو میں ڈھال رہا ہوں، میں انہیں بھی منظر عام پر لے کر آ رہا ہوں۔ پڑھے دنیا، اب رہی یہ کہ وہ گمراہ ہو جائے، بھائی گمراہی نام کس چیز کا ہے، ہدایت نام کس چیز کا ہے؟ تمہارا عجیب چھوئی موئی قسم کا ایمان ہے، کسی کی کتاب پڑھو تب خراب ہو جاتا ہے، کسی کے معاملے میں کرو تب خراب ہو جاتا ہے، اس جو دائرہ کھینچ دیا گیا ہے اس سے تھوڑا سا باہر جھانکو تو ایمان خراب ہو جاتا ہے، تفسیر پڑھو ایمان خراب ہو جاتا ہے، تشریح پڑھو ایمان یار یہ ایمان ہے کہ کیا مصیبت ہے؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شارٹ ٹرانسفارمر ہے، جو ہاتھ لگائے گا وہ مر جائے گا۔ بہرحال میں یہ نہیں کہتا، نہ ہی میں کسی کو مجبور کرتا ہوں کہ ایسے اس انداز میں سوچے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس سے اسلام کا نام بدنام مت کریں، اسے اسلام کا نام مت دیں، اسے قرآن و حدیث کا نام مت دیں۔ ہاں یہ کہہ لیں کہ آپ اپنی ضرورت کے لیے آیات قرآنیہ کو اور احادیث مبارکہ میں واردہ دعاؤں کو اور ان کلمات کو آپ بطور حرب، بطور ہتھیار، بطور اسلحہ اور بطور ایک دفاع کے ڈھال کے طور پر آپ استعمال کرتے ہیں۔ بھائی آپ اگر یقین نہ آئے تو 2-3 کتابیں میں نے وکا، دیکھیں اس میں جو یورپ ہے اس میں اسے وکا کہتے ہیں، یعنی جادو، وکا
विचिस और ऐसी जो चीजें हैं ये उन्हें जादू का नाम दे। मैंने जो चीज देखी है कि अगर हम उन तमाम लवासिमात को, मसलन भाई कबर में जाना है, 4 मोमबत्तियां इख्तियार कर दी हैं, आपने बपतिस्मा का पानी छिड़कना है, आपने ये काम करना है, वो बपतिस्मा का पानी लेते हैं, हम किसी चलते हुए नहर का, दरिया का पानी लेते हैं, वो भी अगरबत्तियां सुलगाते हैं, बखूर करते हैं, हम भी करते हैं। और इसी तरीके से वो भी तवज्जो करते हैं और एक चंद अल्फाज को वो पढ़ते हैं और वो कहते हैं मैंने फलां का नाम लिया और सुलेमान की कसम खाई, फलां का किया। यही यहूदी करते हैं, यही वो लोग करते हैं। यानी बिल्कुल हाँ, जो वो अल्फाज अदा करते हैं, कोई कहता है मैं बाइबल मुकद्दस से कर रहा हूँ, तौरात से कर रहा हूँ, जबूर से कर रहा हूँ, हम कहते हैं मैं कुरान से कर रहा हूँ, हिंदू कहता है मैं वेद मुकद्दस का श्लोक पढ़ता हूँ। बस भाई बात यह है कि हर आदमी अपना अपना लेबल लगाकर बेच रहा है। अगर मैंने इस चीज का तजर्बा किया कि अरवाह को बुलाने का, जिन्नात को हाजिरी का, और ये जो जादू है इसके तोड़ के लिए, अल्लाह जानता है। देखे मैं आपको बिल्कुल तहे दिल से बता रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि मेरी सारी बातें ठीक होंगी, बहुत सारी बातें खटकेंगी, बहुत सारे नजरियात हैं जो उलझ रहे होंगे, बहुत सारे ख्यालात हैं कि जो अब आपके जहन से उखड़े, जैसे पुरानी बीमारी और पुराना मवाद उखड़ता है ऐसे वो उखड़ेंगे, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप जब इस अंदाज में सोचेंगे तो आपको भी एक अलग से, मैं हमने वो सारी आयत खत्म की, वो लवाजमात खत्म हुए, एक मुर्दे की हड्डी हो, एक कबर की मिट्टी हो, और फला पानी हो, और ये दायरा हो, ये ताबीज हो। हमने जब ये सारी चीजें हटाकर वो अमल किया, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब भी कर, जब मैंने वो सारे अमल को इसी अंदाज में ले जो मजहबी लेवल था उससे खुर्च कर एक तरफ किया, मैंने फिर भी ऐसे ही नताइज अखज किए। सेम हमारे यहाँ तो जो अमलियात बताई जाती है वो तो खौफ और दहशत की एक पटारी होती है। ये मुअक्किल आएगा, ये मेततून आएगा, इसके इतने मुअक्किल हैं, इसके 10 लाख मुअक्किल हैं, इसके 20 लाख मुअक्किल हैं, इस इसम का इतना जोर है, इस इसम में इतनी जलालियत है। ओ चार आप वो किताबें उठाकर देखिए, अल्लाह जानता है उन अल्फाज को पढ़कर आदमी दहशत ज़दा हो जाता है। फिर कहते हैं रजत हो जाती है ये, ओ भाई कुछ भी नहीं होता, ये एक हुनर है। ये अगर कोई आदमी ऐसे हवा में तलवार वो जो है ना उछाल कर वो दांतों से पकड़ लेता है तो ये जादू नहीं होता, उसकी प्रैक्टिस होती है। बस यार क्या बताऊं, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, आप पत्नी क्या समझ रहे हैं, क्या कुछ है ये जिस इस रास्ते की गुंजलक को जितना सुलझा रहा हूं उलझती जा रही है। मेरे अपने नजरियात इस बारे में तसद्दुम का शिकार हैं कि इससे पहले जितने बाबसूद जलाली जमाली फला 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 जितने वो काम मैं करता रहा हूं, जितनी मेहनत ने मुशक्कत और जितनी सऊबतें अमलियात ने बर्दाश्त की हैं, अल्लामा वल हफीज, अब तो सच्ची बात यह है कि मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैं उन चिल्ले वजीफों से बेहतर ये था कि मैं कोई तहकीकी काम कर लेता और फिर इस शरा सदर के साथ इस मैदान में उतरता, तो कम से कम मैं भूखा तो ना मरता, मैं मुसीबत में तो ना पड़ता। मैंने जो सफर करने थे, घर में जो खाना पकता था, मैं जब यार दोस्तों की महफिल में जाता था, मैं उनसे तो महरूम ना रहता। बहरहाल क्या किया जा सकता है, ये रास्ते हैं, पता नहीं आगे आगे कितने रास्ते हैं, कितना कुछ है, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।